سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ تقدیر کا باب ہی چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ عمل کرتا ہے جہنمیوں والے حالانکہ ہوتا ہے جنتی ہے، اور عمل کرتا ہے جنتیوں والے حالانکہ وہ ہوتا ہے جہنمی۔ لہذا کسی کے عمل دیکھ کے اس پہ فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ ہمارے بندے بڑے بہت تیز ہوتے ہیں، قرآن میں وکان انسان وجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، کسی کو گناہ کرتے دیکھا نہیں ہو، اس نے کبھی جانا ہی نہیں ہے جہنم میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وابی دیوبندی بھی ہیں، فوراً دیکھ کے شکل دیکھ کے کہہ دینا یہ دعویٰ سارے وابی یہ جانے ہی جہنم میں ہیں۔ یار ممکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے مرنے سے پہلے توبہ کر لے اپنے برے عقائد سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، خاتمے پر ہے کہ ایک بندے کا خاتمہ کیسا ہو، اینڈ کیسے ہو۔ نیک تھا لیکن جب مرا ایمان بھی جا چکا تھا، جیسا کہ وہ بنی اسرائیل کے عابد والی مثال میں نے آپ کو کل سنائی۔ ہاں اسی طرح بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کئی بندے دیکھے ہیں برے بہت اعمال بد اعمال بندے۔ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، نوجوان تھا، مجھے ایک دوست نے بات سنائی، اسلام آباد میں تھا میں، اس نے کہا جی میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ بڑا یعنی اس نے مجھے اس کی رنگینیاں سنائیں، کہنے لگے ایک بار میں نا چائے پی کے ہوٹل سے باہر نکل رہا تو ایک بندہ ٹوپی پہن کے داڑھی رکھی آ رہا تھا، میں نے نہیں اسے پہچانا، میں نے اس کو دیکھا میں نے نہیں پہچانا، اس نے مجھے پہچان لیا، روکا مجھے پوچھا کیسے ہیں جناب ٹھیک ٹھاک، مجھے پہچانا، میں کہتا یار دیکھے دیکھے لگ رہے نہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں، اس کے میں فلاں بندہ ہوں۔ کہنے لگا میں نے دیکھا ہو کیا بات ہے، ٹوپی داڑھی شلوار ٹخنوں سے اونچے نماز اور ماتھے پہ محراب، کہنے لگے یار یہ کیا ہے تو اتنی تبدیلی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں نور دکھا دیا ہے، میں اسے پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یہ نہیں، اس نے آج ہی چیک کریں اس کی، یہ نہیں کہہ رہا کہ بھاجی بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، ہاں جی میں تو سارے کام نیک کرتا ہوں، نہیں کیا نور رب نے دکھا دیا ہے، اب پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں حالانکہ اس کی پچھلی زندگی دیکھ کے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا یار برا بندہ ایسا ہے انسان عیاش پرست، لیکن ساتھ ہی دیکھ لیں زندگی پلٹا کھا گئی۔ تو لہذا ظاہری طور پہ کسی کے عمل دیکھ کے فوراً اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ جب تک کسی بندے کا مرنا یقینی طور پر ایمان یا کفر پر نہ ہو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ایک بچے کے جنازے کی طرف، انصار کے بچے کے جنازے کی طرف۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے تو بڑی مبارک ہے اس بچے کے، لہٰذا عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، ہاں جی یعنی چڑیا اس لیے کہا ہے جنت میں جہاں چاہے آئے جائے گھومے گا، آزادی ہے، چھوٹا سا ننھا سا، تو یہ تو بڑا خوش بخت ہے، اس نے لم یعمل سوء، کوئی برا عمل نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، ولم یدرک، اور نہ ہی گناہ کو پایا، یعنی نہ ہی اس کو اتنی عمر ملی کہ گناہ پہ قادر ہوتا، مکلف ہوتا اور گناہ کرتا، ایسے ہی ہے، یعنی اس کو موقع بھی نہیں ملا گناہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آوا غیر ذالک، آوا غیر ذالک، ذالک یا عائشہ، فرمایا عائشہ معاملہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، معاملہ اس کے علاوہ ہاں۔ یہ 9 نمبر کے اندر انہوں نے مرکات کے حوالے سے یہی بات لکھی ہے، ان اللہ خلق للجنت اہلا، اللہ نے جنت کے لیے گروہ پیدا کیا، اللہ ان کو پیدا فرماتا ہے، اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں، وہم فی اصلاب آبائہم، حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کی صلبوں میں ہیں، باپوں کی صلبوں میں، لیکن ہیں کیا جنتی۔ اور فرمایا ایک وہ گروہ ہے خلق للنار، اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، خلقہم لہا، اللہ نے ان کو بنایا ہی دوزخ کے لیے، وہم فی اصلاب آبائہم، اور وہ اپنے باپوں کی صلبوں میں ہیں۔ ابھی دنیا پہ آئے بھی مثلا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس نے پیدا ہو کہ کافر ہی رہنا ساری زندگی اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جہنمی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ حدیث سے سب سے پہلا نقطہ تو یہ نکلا جو باپ کی صلب میں ہے ابھی آیا بھی نہیں، آئے گا کیا کرے گا، کتنی دیر زندہ رہے گا، اس کے بعد مرے گا، قبر میں جائے گا، پھر مٹی ہوگا، حشر کے دن اٹھے گا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم ہے۔ سرکار فرماتے میں سب کو ابھی جانتا ہوں، حضور فرماتے میں ان کو جانتا ہوں۔ ایک تو یہ سبحان اللہ نقطہ یہ نوٹ کر لیں، علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے جو اگلی بات قابل غور ہے کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اما عائشہ پاک کو کہ معاملہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ انہوں نے بیان کیا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو یہ معاملہ تھا توقف کرنے کے لیے کہا گیا تھا عائشہ صدیقہ کو، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جنتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ بغیر کسی علم کے، یعنی ایک چیز کا آپ کو ایگزیکٹ علم نہیں ہے، اس چیز کے اوپر یکدم سے حکم ہم لگا سکتے نہیں، حکم نہیں لگایا جا سکتا اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبا غیر معاملہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک حکمت محدثین نے یہ بھی لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے بارے میں یعنی توقف کرنے کا حکم دیا، بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے ہوں، اس کے بارے میں مختلف طرح کے اقوال ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا اعراف میں رہیں گے یا توقف کرنا چاہیے، وہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے اگلی حدیثوں میں اس کا آتا ہے، وہاں پہ ہم بات پڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں، حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اب یہ دیکھیں قاضی ایاز کہتے ہیں اس کے اندر کہ توقف کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، کہ جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کے اندر اپنا کوئی آپ ذاتی رائے پیش نہ کریں۔ اگلی حدیث میں مولا علی پاک فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم من احد الا قد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو بندہ ہے لکھ دیا گیا ہے تحقیق اس کا ٹھکانہ جہنم سے اور اس کا ٹھکانہ جنت سے، ٹھیک ہے جی۔ قالوا یا رسول اللہ، سے عبارت کرتے ہیں یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، کیا پھر ہم اپنی تقدیر پہ توکل کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ دیکھیں ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہو چکا ہے ازل میں، تقدیر میں لکھ گیا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا ہم نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں، پتہ ہے نا، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کو علم ہے، آگے ہمارے اختیار دیا گیا ہے۔ اب ایک بندے نے جہنم میں جانا ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے کہاں جانا ہے اس نے، اور جس نے جنت میں جانا وہ جو مرضی کرتا رہے کہاں جانا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب پتہ جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں، تو پھر ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر جنت ملنی ہے اللہ نے دے دینی ہے، اور اگر جہنم ملنی ہے تو جو نیکی بھی کریں تو جہنم ہی ملنی ہے، فائدہ نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ ہم چھوڑ نہ دیں عمل، ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار پھر عمل کیوں کرتے ہیں، فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے پوچھا حضور پھر عمل ہم چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، اعملوا عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر بندہ جس چیز کے لیے جس جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے رب تعالیٰ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنا اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ جس نے دوزخ میں جانا ہے اس کے لیے زنا کرنا، شراب پینا، حرام کاریاں کرنا بڑی آسان اور مزہ آتا ہے اس کو، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ کرتا ہے، لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کو عقل نہیں دی، حواس خمسہ نہیں دی، آپ کو نہیں پتہ حق اور سچ کیا ہے باطل کیا ہے، اگر بچیں گے تو جنت، اگر نہیں بچیں گے تو جہنم۔ لیکن آپ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، کدھر جائیں گے، کیسے جائیں گے، کب جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں شروع سے موجود ہے، لہٰذا انسان مجبور محض نہیں ہے۔ فرمایا بہرحال جو اہل سعادت ہیں، اہل سعادت سے مراد خوش بخت، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا ان کے لیے سعادت والے عمل، اچھے عمل، اور جو اہل شقاوت میں سے ہیں آسان کر دیے جائیں گے ان کے لیے شقاوت بدبختی والے عمل۔ پھر آپ نے پڑھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ویسے تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم عام ہے، اور یہ آپ نے علوم القرآن کے اندر اصول پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن کا شان نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم ان کا عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ابن آدم پر اس کا حصہ زنا سے، یہاں پر مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے، یعنی زنا بول کر مقدمات زنا اسباب زنا مراد لیے گئے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک بہت زبردست نقطہ
یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، ان اللہ کتب علی ابن آدم، یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت، اللہ نے ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا، یعنی مقدمات زنا اس کے اوپر لکھ دیے گئے ہیں، وہ اس کو پا لے گا یقینی طور پر، یعنی جس کے مقدر میں لکھے ہیں وہ اس نے کرنے ہی کرنے۔ فزن العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ بولنا، اور نفس تمنا کرتا ہے، وتشتہی، اور خواہش کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک ویکذب، اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی، پہلے خواہش بیدار ہوتی ہے، پھر انسان آخر میں جا کے گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، چھوڑتا ہے بعد میں، یہ اس کا اختیار ہے نا، تو گناہ اور ثواب کا معاملہ اختیار پر ہے۔ اچھا یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے جو مین اصل بات فوکس کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے ابن آدم تمام انسانوں پر یہ لکھ دیا ہے کہ ان کے لیے مقدمات زنا ان کو اپنے ارد گرد ملیں گے، عورتیں ملیں گی، خواتین ملیں گی، اب ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو یقینی طور پر کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے، بول کے دیکھ کے جو بھی معاملات ہیں۔ اب کیا اس میں نبی بھی شامل ہیں؟ ہاں جی بتائیں، انبیاء اس سے مستثنا ہیں، اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ یہی لکھا کہ انبیاء اس سے مستثنا ہیں، جو انبیاء کو اس میں داخل مانے وہ اس کا عقیدہ سقیم ہے، کمزوری ہے اس کے عقیدے میں۔ اب انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ، تو قاعدہ یہ پتہ چلا، اصول یہ ہمیں ملا کہ بعض اوقات بات کرنے والا متکلم اپنی بات میں خود شامل نہیں ہوتا۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم پر لکھ دیا گیا، ابن آدم میں تو حضور آتے ہیں اس انداز سے دیکھا جائے، لیکن یہاں پر صرف رسول اللہ ہی نہیں، اللہ کے 1,24,000 انبیاء اس میں شامل اس حدیث میں نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھنا ہی بے ایمانی ہے۔ اصول یہ ملا، بعض اوقات متکلم اپنی بات میں شامل ہے۔ اصول پڑھانے کا مقصد اب نتیجہ، ایک خارجی کی میں نے تقریر سنی، وہ کہتا دیکھیں کچھ شانیں ایسے ہیں جو ہمارے نبی کی نہیں ہیں، پہلے نبیوں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے حلہ پہنایا جائے گا، تو دیکھیں ہمارے نبی پاک ان سے بھی بعد میں پہنایا جائے گا۔ نعوذ باللہ، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب قبر سے اٹھیں گے تو پہلا حلہ ان کو پہنایا جائے گا، باقی انبیاء کرام بھی نعوذ باللہ ننگے بدن جسموں سے نکلیں گے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ایسے ہوں گے، اور ان کو بھی حضور علیہ السلام کو حلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہنایا جائے گا۔ اب آپ بتائیں مجھے، یہاں پر متکلم رسول اللہ ہیں، کیا حضور اپنے اس کلام میں شامل ہیں؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کے انبیاء اپنی قبروں سے حلے پہن کے باہر تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات متکلم اپنی بات میں شامل ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں دیگر انبیاء میں سے جنتی حلہ پہلے کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام، قبروں سے تو لباس پہن کے نکلیں گے، بعد میں ان کو حلہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا میرے سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، بلکہ آپ نے تو فرمایا سب سے پہلے کائنات میں قبر ہی میں مصطفیٰ کی کھولی جائے گی، یہ شان نہیں ہے حضور کی۔ تو لہٰذا بعض اوقات متکلم اپنی بات میں داخل ہے، اس طرح کی بے شمار حدیثیں آگے آئیں گی، تو یہ اصول آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے مسلم کی روایت میں لکھ دیا گیا ابن آدم پر اس کا حصہ زنا سے اس کو پا لے گا یقینی طور پر۔ عینان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا زنا نظر ہے، کان ان کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا کلام ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تکذیب اور تصدیق کرتی ہے، یعنی شرمگاہ پھر آگے سے وہ گناہ کو سر انجام دیتی ہے۔ اس کے اندر ملا علی قاری فرماتے ہیں ہاتھ کا گناہ لکھنا، عورت کو خط لکھنا، یہ بھی گناہ میں آتا ہے، یہ بھی ہاتھ کے زنا میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آج کے دور میں میسیجز کرنا، غلط قسم کے میسیجز کرنا، پینگے چڑھانا، یہ اس میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح باقی چیزیں سننا، کال لمبی لمبی نیا محرموں سے فضول میں یہ چیزیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دو بندے قبیلہ مزینہ سے، ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو آج عمل کرتے ہیں لوگ اور ویقدحون فی، اور اس کے اندر کوشش کرتے ہیں، اشیء قضی علیہم، کہ یہ ایسی چیز ہے جو ان کے اوپر لکھ دی گئی اور گزر گئی اس کے اندر پہلے، ان کی تقدیر پہلے گزر چکی ہے، یا یہ وہ کام ہے کہ جو آنے والا ہے مما آتاہم بہ نبی، ان کے ساتھ جو ان کے نبی لائے ہیں اور ان پر حجت قائم کی ہے۔ یا رسول اللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ جو انبیاء کے آنے بعثت کے ساتھ ہے، یا پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ایمان و کفر لکھ دیا اور حجت ان پر ثابت ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، یہ ایسی چیز ہے قضی علیہم جو پہلے
فیصلے اس کے ہو چکے ہیں۔ اللہ، اور یہ گزر گئی ازلوں میں، اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فرمایا اور مجھے جان کی قسم اور اس کو برابر کرنا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے الہام کیا اس کی طرف فجور اور تقوی کا۔ اچھا جی، آگے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جوان بندہ ہوں اور میں خوف کرتا ہوں اپنی جان پر زنا کا، العنت سے مراد زنا ہے، ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور میں اتنا مال بھی نہیں پاتا جس کے ساتھ میں شادی کر لوں۔ آگے راوی کہتے ہیں کأنہ یستأذنہ فی الاختصاء، گویا کہ وہ اجازت مانگ رہے تھے رسول اللہ سے نامرد ہونے کے بارے میں، اپنی مردانہ قوت کو ضائع کر دینے کے بارے میں، کہ یا رسول اللہ میں کوئی ایسی اشیاء استعمال کروں جس سے میری قوت با ختم ہو جائے، جس طرح حکومت نے پیچھے کر کے وہ قانون پاس کرنا تھا، پھر ہوا نہیں، ہونا چاہیے کہ جو بندہ زیادتی کرتا ہوا پکڑا جائے اس کو قید نہ دی جائے، اس کو انجیکٹ کر کے انجیکشن لگائیں اس کو اور اس کی مردانہ قوت ختم کر دیں، قوت با تباہ کر دیں، ساری زندگی وہ شادی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس طرح کی دوائیاں اب دریافت ہو چکی ہیں، ممکن اس وقت بھی اس طرح کا کچھ ہو۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، آپ دیکھیں صحابہ کرام گناہ سے ڈرتے ہوئے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں سے قوت با کو ختم کر دوں تاکہ میرے سے کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ خاموش ہو گئے، میں نے پھر عرض کی اس کی مثل، پھر سوال پوچھا، حضور خاموش رہے، پھر پوچھا، حضور خاموش رہے، پھر پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جف القلم بما انت لاکن، جو تیرے ساتھ ہونا ہے قلم خشک کی جا چکی ہے اس پر، یعنی قلم لکھ کے فارغ ہو گئی ہے، جو تیرے ساتھ ہونا ہے تقدیر میں ہر شے ہے جا چکی ہے، فاختصی علی ذالک عذر، اب چاہے تو جا کر اپنی قوت با ختم کروا دے یا اس کو چھوڑ دے۔ یعنی رسول اللہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تو گناہ سے ڈر کے یہ اتنے معاملات کر رہا ہے، اگر تو تقدیر الہی میں اس کو پانا لکھا ہے نا تو قوت با کو ختم بھی کروا، پھر بھی گناہ تک پہنچ جائے، لہٰذا کیا کر اللہ تعالیٰ سے دعا بس کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے گناہ سے محفوظ فرما، ٹھیک ہے، یہ معنی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک بنی آدم کلہ، سب سارے کے سارے بنی آدم، تمام کے تمام بنی آدم، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی اصبعین من اصابع الرحمن، رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، یہاں لفظ ہوا ہے اللہ کی دو انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تو انگلیوں سے پاک ہے، تو یہ حدیث بھی کیا ہے متشابہات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے مجاز، حقیقت پر مبنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان انگلیوں سے حقیقت میں پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی جانب پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قابل غور ہے، فرمایا ما من مولود، جو بھی بچہ پیدا، نہیں کوئی بچہ ہوتا پیدا مگر یولد علی الفطرہ، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ یہاں سے یہودی اور عیسائی بنانے سے مراد پہلی یہودیت اور عیسائیت نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی یہودیت تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کی دور کی عیسائیت تھی، وہ تو برحق تھی، ہے کہ نہیں، وہ تو جو اس دور میں انہوں نے انبیاء کو مانا وہ تو جنتی ہیں لوگ، یہاں سے مراد ہے اب کی یہودیت اور عیسائیت جس کے اندر تحریف ہو چکی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بدل دیا، یہ وہ مراد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مجوسی بناتے ہیں، یا فرمایا جیسا کہ جو پایا بچہ جنتا ہے بہیمت جمعہ، درست بچہ، کیا تم محسوس کرتے ہو اس کے اندر کوئی کان کٹا، جدعا کہتے ہیں جس کا کان چیرا ہوا ہو، فرمایا کوئی ماں ایسی ہے جانوروں میں جو بچہ جنے اور اس کے کان کٹے ہوں، بلکہ بچہ جب جانور کا بھی پیدا ہوتا ہے تو بالکل صحیح ہوتا ہے، اور فرمایا کان کون کاٹتے تھے؟ کافر، وہ کان کاٹتے ہوئے پڑھا نا قرآن پاک میں من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، فرمایا اللہ نے پیدا نہیں کیے، یہ انہوں نے بنائے ہیں بعد میں۔ اچھا جی، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے
لوگ جس فطرت کے اوپر ہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق تبدیل نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یعنی ہر بندہ فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اب بات ہے کہ بچے کن کے؟ یہودیوں عیسائیوں کے بچے، کافروں کے بچے، یہ جنت میں جائیں گے یا بعض علماء فرماتے ہیں دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی وجہ ان کے پاس کچھ دلائل ہیں، یہ پیچھے جو حدیث گزری توقف کرنے والی یہ ہے، اور الوائدۃ والموءودۃ فی النار آگے آئے گی، یہ حدیث استدلال کے طور پر انہوں نے پیش کی۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، وہ ابتداً حکم تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منسوخ کر دی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی اچھی بات کی، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، وہ کہتے ہیں علماء کا بعد والے ائمہ کا جمہور کا اتفاق اسی بات پر ہے کہ کافروں کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے اوپر ایک دلیل ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ابراہیم السلام کو دیکھا، پاس بچے بیٹھے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ کافروں کے بچے تھے جنت میں، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور ایک یہ بھی دلیل ہے کہ ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ اسلام پر۔ بعض علماء نے کہا وہ آراف میں رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اس قول یہ ٹھیک نہیں، آراف کوئی جگہ نہیں ہے، آخر میں ان کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، یا تو جنت میں یا یعنی ان کا یہ معاملہ ہوگا، جنت کی زیادہ ہے کیا آراف، بعض خیر اس میں بحث ہے۔ جن علماء نے یہ کہا ہے نا کہ یہودیوں عیسائیوں چھوٹے بچے یہ اعراف میں رہیں گے آراف میں، تو یہ قول درست نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ چھوٹا بچہ جو بھی مر جائے وہ جنت میں جائے۔ دیکھیں نا کہ 4 سال کا 4 ماہ کا بچہ، اس کو کیا پتہ ابھی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کس فطرت پہ پیدا ہوا ہے، تو وہ جس کے گھر بھی ہو مر گیا جنت میں، اللہ کی جنت میں جائے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ویسے ہی اپنا وہ خادم بنیں گے، مسلمانوں کے خادم بن کے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس معاملے میں ویسے توقف اختیار کرنا چاہیے، دلائل بہت مختلف ہیں، ہر بندے کی اپنے رائے ہے، ہر طرف دلیلیں ہیں، لہٰذا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ آگے حدیث آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا، اور اللہ بہتر ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ چلیے آگے ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر حضور نے 5 کلمات سکھائے، فرمایا ان اللہ لا ینام، پہلی تو بات اللہ سوتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے، اس کے مناسب ہے کہ وہ سوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن میں فرمایا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ قسط کو، اب قسط سے مراد یا تو عدل ہے یا رزق ہے، زیادہ رزق کا کہا گیا ہے، فرمایا رزق کو اوپر اور نیچے اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے، نیچے کرتا ہے اوپر کرتا ہے، یعنی رزق اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ عمل اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، رات کے عمل دنوں کے عمل سے پہلے، اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات چھوٹی سی بڑی قابل غور ہے کہ دن کے عمل رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، رات کے عمل دن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتے وقت دیر نہیں لگتی۔ کس طرح؟ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو ہر ایک آسمان، یہاں سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 نوری سال، دنیا کے سال اوپر والے 500 سال پتہ کتنے بنتے ہیں؟ اس کی کوئی تعداد دنیا پہ نہیں ہے۔ اور ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے، مولا علی قاری نے ساری باتیں لکھی، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا پھر فاصلہ 500 سال ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عمل اگر پہنچنے ایسے لگیں پھر تو پہنچ ہٹیں، سفر کرتے رہیں۔ لیکن یہاں حدیث فرمایا یہ نہ سوچنا کہ رب تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے اور وہ تمہارے عمل آسمان طے کر کر کے آہستہ آہستہ پہنچتے، فرمایا نہیں، رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے رات سے پہلے۔ کیسے؟ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، فرشتوں کی بڑی حدیث پیچھے رسول اللہ میں گزری کہ فرمایا 2 وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، فجر ٹائم اور عصر کی نماز ٹائم، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ یہ آگے نماز کے باب میں مشکات میں انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی، ڈیٹیل سے وہاں پڑھیں گے۔ چلیں جی، تو یہ بیان صورت کے لیے ہے، جلدی کے لیے، کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل پہنچتے دیر نہیں لگتی۔ اور پھر فرمایا دن کے عمل رات کے عملوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ حجابہ النور، اس کا پردہ نور کا پردہ ہے۔ اللہ اکبر، اس حدیث کی حقیقت کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ، فرمایا اگر وہ اپنے نور کا ایک حجاب کھول دے
اس کے جلوہ قدرت اور اس کی ذات کے نور سے کل کائنات جل کے ہلاک ہو جائے۔ رب ذوالجلال کا نور اتنا غالب ہے، اور کائنات میں کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کے نور کا احاطہ کر سکے۔ کسی نبی اور رسول کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سکت اور یہ قدرت نہیں رکھی کہ ذات خداوندی کا احاطہ کر سکیں۔ کل انبیاء میں ایک ہمارے آقا کریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کی ذات کا دیدار فرمایا ہے، لیکن احاطہ ذات قدرت کرنا یہ کسی انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ نہیں فرمایا۔ آگے یہاں پر آئے گی حدیث مشکات میں معراج کے باب میں عبداللہ بن عباس سے ڈیٹیل وہاں پہ آئے گی انشاءاللہ، وہ آگے چل کے اس پر بحث کریں گے۔ اچھا جی، جہاں تک اس کی مخلوق میں سے اس کی روشنی جائے، بصارت جائے، نگاہ مبارک اٹھے، کائنات کی ہر شے جل کے راکھ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ید اللہ ملائے، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، مراد یہ ہے، یہ بھی مجاز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ مجاز بھی آپ نوٹ کرتے جائیں، مجاز بھی کتنا استعمال ہوتا ہے حدیثوں میں، بلاغت آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، یہ مثالیں بھی آپ کے ذہن میں ہو جائے، یہاں پہ لگا لیں، آپ نوٹ کر لیں اس کو کہ یہ مجاز ہے۔ اچھا جی، لا تغیدھا، فرمایا اس کو کم نہیں کرتا خرچ کرنا، دن اور رات کی سخاوت۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات پوری کائنات کو اپنے خزانے دیتا رہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی چیز کم ہو سکتی نہیں، اس کے خزانے اتنے عظیم ہیں۔ اچھا دیکھیں، صحا یہ لفظ تب بولا جاتا ہے جب جھرنا دیکھا، جھرنا جھیل اپنا واٹر فال جھرنا ہی ہے، پانی جب وہ اوپر سے نیچے گزرتا۔ میں نے ادھر چترال میں ادھر ایک دیکھی تھی، وہ بہت سب سے بڑی، میں نے میرے خیال سے چترال کے راستے میں دیکھی تھی، ادھر ہم نے، وہ پہاڑ تھا بہت بڑا، اس کی اوپر والی چوٹی سے پانی نیچے آتا تھا، وہ کیا بڑی زبردست خوبصورت تھی بڑی۔ جب پانی پہاڑ کی چوٹی سے تیزی کے ساتھ نیچے آئے، سیلاب کی طرح جیسے ڈیم میں آتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا واٹر فال کا اندازہ آپ لگا لیں پانی اوپر سے، اور آپ نے ٹی وی میں کبھی دیکھا ہو جھرنے کی، کوئی تیز جھرنے کی تصویر سمندر وغیرہ میں، یا کوئی ڈیم ہو اوپر، ڈیم تو دیکھا ہی ہوگا نا، ہیں، اور بجلی کے بلوں پہ پیچھے بھی اب تو ڈیم بنانے لگے، وہاں ہی دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں پہ یعنی پانی بہت تیزی سے گرتا ہے۔ جب سخت تیز زیادہ پانی اوپر والی بلندی سے پریشر سے نیچے آئے، اس کو کہتے ہیں صحا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہماری عقلوں کو سمجھانے، یہ تشبیہ ہے بلاغت کے اندر، یہ بھی تشبیہ ہے۔ اب ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ مثال دے رہے ہیں، جس طرح پانی اوپر سے آ کے نیچے تیزی سے گرتا ہے نا، رب تعالیٰ اگر اس طرح بھی اپنے خزانے اس سے زیادہ تیزی سے امت پہ، اپنے لوگوں پہ بہائے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اچھا جی، اور فرمایا اس کے دست قدرت میں میزان ہے، اس کو اٹھاتا ہے نیچے کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، شان کے لائق ہے، متفق علیہ۔ مسلم کی روایت میں یمین اللہ ملایا۔ اچھا یہ ایک لائن چھوٹ گئی میرے خیال سے، فرمایا رائی تم شہبا، تمہارا کیا خیال ہے جو خرچ کر رہا ہے اس وقت کا جب کہ آسمان و زمین بنی ہے، جب کہ آسمان و زمین بنی ہے، وہ مخلوق کو رزق دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا جو اس کے دست قدرت میں ہے اس میں سے کچھ بھی ابھی تک کم نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کل کائنات کے تمام مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں، کافروں، مجوسیوں کو، سب ہندوؤں کو مالک رزق دے رہا ہے۔ فرمایا اس کے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اور وکان عرشہ علی الماء وبیدہ المیزان، اور مسلم کی روایت کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ۔ اگلی روایت، سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی ذریت اور بچوں کے بارے میں، رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، رب تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنے تھے، ٹھیک ہے، اگر وہ بڑے ہوتے تو کیا کرتے اللہ کو بہتر پتہ ہے، لہٰذا اللہ اپنے علم کے مطابق ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ ایک یہ ہے، لیکن جمہور علماء کے دلائل ان کی تعویلیں انہوں نے کی ہیں۔ جمہور، یہ جو اوپر ہم نے حدیث پڑھی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ بچے تمام کہاں جائیں گے؟ جنت میں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں اس مسئلے میں ہمیں توقف اختیار کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔